الا من اتى اللہ بقلب سلیم. نہ میں تیری اولاد کو دیکھتا ہوں، نہ رقبے کو دیکھتا ہوں، نہ زراعت کو دیکھتا ہوں، نہ تیرے چہرے کو دیکھتا ہوں، نہ میں تیرے اثر و رسوخ کو دیکھتا ہوں، نہ میں تیرے تعلقات کو دیکھتا ہوں، میں تو تیرے دل کے اندر اپنی محبت دیکھتا ہوں. مکانوں میں، دکانوں میں، رقبوں میں، بازاروں میں، شہروں میں، محفلوں میں، اے میرا بندہ تیرا چہرہ چٹا نظر آیا، تیرا دل میری محبت، تیرے دل میں میری محبت نہیں، تیرا دل کالا نظر آیا. چہرے پہ اتنی سی کالک لگی ہو، اتنا سا داغ نظر آ رہا ہو، اینک والے کو بھی نظر آئے گا، جس کی بینائی کمزور اسے بھی نظر آئے گا. حتیٰ کہ پردیش کے اندر، سعودیہ کے اندر میرے عزیزو ابا بیٹھا ہوا ہے اور بچہ وہ سامنے پاکستان کے اندر میرے عزیزو مکان میں وہ کھٹڑے کے اوپر سو رہا ہے. ویڈیو کے اندر دیکھ کے کہہ رہے اس کی گردن پہ کیا لگا ہوا ہے؟ کالے رنگ کا داغ ہے، سالن کا داغ ہے. کہ تجھے ویڈیو میں نظر آ رہا ہے؟ کہاں نظر آ رہا ہے؟ باپ کو سعودیہ سے بیٹے کے کپڑوں پہ داغ نظر آیا. میرے محترم دوستو بزرگو، لیکن اللہ اکبر، 9 مہینے کوک میں اٹھانے والی، 2.5 سال گود میں پلانے والی کو دل کے اوپر نافرمانی کا داغ نظر نہیں آیا ہے. ماں کہہ رہی دل دھو کیا، ماں کہہ رہی منہ دھو کیا، ابا کہہ رہا منہ دی حالت کی میں بنائی دھو کیا، بیوی کہہ رہی دھو کیا. کیونکہ میرے عزیزو چہرے کی صفائی کی ساری سوچیں میں آ رہے، اس لیے چہرے پر محنت کرنے کے سب کہہ رہے. دل کالا پڑا ہے، اس کو اذان کی آواز سمجھ نہیں آ رہی، اس کو مصلی نظر نہیں آ رہا. اگر دل کے اندر اللہ کی محبت ہوتی، اسے قرآن میرا عزیزو اندھیرے میں نظر آتا، اسے روشنیوں میں قرآن نظر نہیں آیا، اسے رقبہ نظر آیا، بازار نظر آیا، اسے موت میت کے لیے خاندان نظر آیا، رشتہ داری کے شادی بیاہ کے لیے اسے عوام نظر آئی، نہیں نظر آیا، پڑوس کے اندر اسے اللہ کا گھر نظر نہیں آیا ہے. دل میں محبت ہی نہیں. اس کے بڑے بڑے لیبارٹری ٹیسٹ کرا کے دیکھ لیے، جلسوں میں اسے لے جا کے دیکھ لیا، لیلۃ القدر کی راتوں میں اسے مسجدوں کے اندر لے جا کے دیکھ لیا، اعتکاف کے حلقے میں اسے لے جا کے دیکھ لیا، شب برات کی راتوں میں اسے لے جا کے دیکھ لیا، عیدین کے خطبوں میں اسے لے جا کے دیکھ لیا، جمعے کے دن اسے لے جا کے دیکھ لیا، اور طور مکے میں اسے لے جا کے دیکھ لیا، مدینے میں اسے لے جا کے دیکھ لیا. رب اکبر کی قسم، آمنہ کے لال کے روزے پر سلام کرنے کے لیے لائن میں کھڑا ہوتا ہے، وجود مدینے میں ہوتا ہے، دل پاکستان کے اندر ہوتا ہے، اور میرے عزیزوں وہاں فون کر کے پوچھ رہے، آگے مواجہ شریف ہے، اور وہاں فون رہے کہ آج فصل کی ریٹ کا بھاؤ کیا تھا. جبرائیل علیہ السلام کو جہاں ہلنے کی اجازت نہیں، دمہ پر مارنے کی اجازت نہیں، اشارہ کرنے کی اجازت نہیں. کتنا بدنصیب ہے، لاکھوں روپیہ خرچ کر جتوئی سے جانے والا، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے مظفر گڑھ علی پور سے جانے والا، رب اکبر کی قسم جوتا لے کے آمنہ کے لال کے روزے پہ کھڑا ہوتا ہے. وہاں بھی سلام کرنا یاد نہیں رہتا. جب مواجہ شریف کے پاس پہنچتا ہے، جیب میں سے موبائل نکال کر پورے پاکستان والوں کو دکھاتا ہے، سلام کر لو، سلام کر لو. ایک ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوتا ہے، ایک ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوتا ہے، مواجہ شریف کے سامنے سے گزر جاتا ہے، اسے یہی نہیں پتا میں یہاں کون سے مقصد کے لیے آیا تھا. ہے ہی نہیں، دل بیٹری بجھی پڑی ہے. بدنصیبی یہ نہیں کہ میرے بچے نماز نہیں پڑھتے، بدنصیبی یہ کہ 10 اذانوں کی آواز میرے گھر میں آتی ہے، 10 افراد میں سے سن کر اذان ایک بھی گھر کے اندر مصلی نہیں بچھاتا ہے. بدنصیبی یہ نہیں کہ میرے بچے قرآن کے حافظ نہیں بنے، بدنصیبی یہ کتنا عرصہ ہو گیا میرے گھر کے کمرے میں کسی نے قرآن پاک کھول کے نہیں دیکھا ہے. جب بھی شکوہ کریں گے مالک کائنات کے دربار میں کریں گے، ہاتھ مٹکا کر انگلیاں اٹھا کے کریں گے. کبھی آزمائشوں کا گلہ کریں گے، کبھی تکلیفوں کا گلہ کریں گے، کبھی مصیبتوں کا گلہ کریں گے، کبھی میرے عزیزو اپنے اوپر اللہ اکبر پریشانیوں کی گلہ کریں گے. لوگ کہ نماز پڑھ لے کہ اللہ نے مجھے کیا دیا، لوگ کہتے ہیں یار اللہ توبہ کیا کر، کہاں بڑی کیتی ہوئے کی جائے گی، اے جہاں مٹھا گلہ کہ ڈٹھا. اللہ فرماتے ہیں اتنا کڑوا بول نہ بول کہ تیرا بول ساتوں آسمان زمین کا خلا کڑوا کر دے. اگر
اگر تو نے نہیں دیکھا پھر آ جا، مرنے کے لیے تیار ہو جا، موت کا جھٹکا دے کے تجھے وہ جہان دکھاؤں گا، دنیا کے جہان کی لذت ہی بھول جائے گا۔ ایسا ایسا بڑا زبان کا بول منہ سے نکال دیتے ہیں میرے عزیزو، منہ سے بول نکالنے کے بعد پچھتاوا ہی کوئی نہیں ہوتا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ میں تجھے 30 پاروں کا پورے قرآن کا اور 10 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ نہ بتا دوں؟ جی یا رسول اللہ بتلائیے۔ فرمایا، اے معاذ میری 10 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ، بات یہاں آ کر ختم ہوتی ہے، اپنی زبان کے اوپر قابو رکھنا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا اتنا اثر ہوا، علماء اکرام فرماتے ہیں ڈر کی وجہ سے کہ زبان غلط نہ چل پڑے، ایک ایک مہینہ لوگوں سے بات ہی نہیں کیا کرتے تھے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان پر ایک پتھر رکھ لیا کرتے تھے اور اپنا منہ بند کر لیا کر لیتے تھے کہ زبان ہلکی ہوئی کہ اللہ کی مرضی کے خلاف بولنے لگ جائے۔ آج اس نے کچھ نہیں کہنا، جو مرضی کر لو، جہاں مرضی کر لو، جس کو کھا جاؤ، جس کو پی جاؤ، جس کا حق دبا جاؤ، آج کوئی نہیں۔ لیکن لکھنے والا میرا عزیزو ایک ایک معاملہ لکھ رہا ہے۔ کسی اللہ والے نے اللہ سے درخواست کی، الہ العالمین مجھے ملک الموت، الہ العالمین مجھے کرام الکاتبین دکھا دے۔ خواب میں دعائیں کر رہا ہے، مالک کائنات نے ایک دن کرام الکاتبین کو دکھا دیا، دونوں فرشتوں کو دکھا دیا، کاغذ قلم پکڑا ہوا ہے۔ اب خواب دیکھنے والا کہہ رہا ہے تم کرامن کاتبین ہو، اس نے کہا لکھ تم کرامن کاتبین ہو، انہوں نے کہا نہیں میں تو ایسے تعارف کر رہا تھا، کہا لکھ نہیں میں تو ایسے تعارف کر رہا تھا، کہا یار تم سب کچھ لکھ لیتے ہو، کہا اوے یار تم سب کچھ لکھ لیتے ہو، انہوں نے کہا ویکتے سے یہ لکھ رہا ہے، انہوں نے کہا ویکتے سے ہی لکھ رہا ہے۔ خاموش ہو کے کھڑا ہو گیا، کرامن کاتبین نے یہ لکھا، الہی یہ جملہ بول کے یہ خاموش ہو گیا تھا۔ ایک ایک بول کا قیامت کے دن بڑا بڑا وزن بھاری چکانا پڑے گا، ایک ایک بول کا میرے عزیزو قیامت کے اللہ کے دربار میں بڑا دین دینا پڑے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا گیا تھا، اے عمر اگر کوئی بات ہوا کرے کر لیا کر، ورنہ خاموش رہنا بات کرنے سے بہتر ہے۔ ایک ہوتا ہے غیبت، ایک ہوتا ہے بہتان۔ غیبت یہ ایک بندے کے اندر کچھ عادت ہے، یا رنگ کا کالا، یا موٹا، یا پتلا، یا لمبا، یا ہاتھ کا ٹونڈا، یا آنکھ کا بہنگا، اگر وہ عادت اس بندے کی اس کے سامنے بیان کی جائے، اس عادت کو سن کے اس بندے کو برا لگے، وہی عادت اس بندے کی اس کے پیٹھ پیچھے بیان کی جائے، اسے غیبت کہا جاتا ہے۔ گھرانہ آمنہ کے لال جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، نبی کے گھر جنت کا ٹکڑا، نبی کی گھر والی امت کی مائیں، ازواج مطہرات آپس میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک اماں جان کا قد اتنا لمبا نہیں تھا، ایک ہماری ماں نے اس ماں کے قد کو دیکھ کر دوسری ماں سے کہہ دیا، یا اشارہ کر دیا یا یوں کہہ دیا چھوٹے قد والی۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی، آپ نے فرمایا تو نے کیا کہہ دیا؟ اس کی پیٹھ پیچھے اس کا نقص بیان کیا۔ اللہ کی قسم یہ ایسا کڑوا جملہ ہے، اگر اس تیرے جملے کو دنیا کے میٹھے پانی میں پھینک دیا جائے، ساری دنیا کا میٹھا پانی کڑوا ہو جائے گا۔ اور بہتان کس کو کہتے ہیں؟ ایک بندے کی سنی انسنی بات کو آگے منتقل کر دینا۔ فلانا بندہ اس طرح دا ہے، انہوں نے کہا یار مجھے پوچھ تو لیتا، اللہ دی سوچ نے کہا تھا، فرمایا اللہ زانی کو زنا توبہ پہ ہے، شرابی کو شراب توبہ پہ ہے، چور کو چوری تو چوری کو اللہ توبہ پہ چور کو معاف کر دے گا، بڑے سے بڑا گناہ معاف کرے گا۔ جب کوئی بندہ کسی پہ بہتان باندھ کے لایا، اللہ فرمائیں گے اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک بہتان باندھنے والے سے تو معافی نہیں مانگے گا۔
جس پہ بہتان باندھا گیا اس سے معافی نہیں مانگے گا تب تک معاف نہیں کروں گا۔ یا اللہ وہ دنیا سے چلا گیا پھر میں کیسے معافی مانگو؟ فرمایا تو ہے، تیری زبان تو ہے، تیری آنکھ تو ہے، میرے دربار میں اتنی اس کے لیے استغفار کر، اس کے لیے اتنا رو کے دکھا کہ تیرے رونے کی وجہ سے، تیرے توبہ کرنے کی وجہ سے، تیرے اپنے آپ کو یقین ہو جائے کہ میرے رونے کی وجہ سے جس پر بہتان باندھا اللہ نے اس کو معاف فرما دیا ہے۔ یہ وہ کڑوے بول ہیں میرے عزیزو جو زندگی کی مزاج کو خراب کر کے رکھ دیتے ہیں، گھروں کے کھانے اور دسترخوان کی لذتوں کو خراب کر دیتے ہیں، انسان کے مزاج اور عادات کو خراب کر دیتے ہیں۔ اسی لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، اگر میرے عزیزو آپ کا بول بڑھتا گیا تو بے حیائی میں منتقل ہو جائے گا، اگر بے حیائی میں منتقل ہو گیا تو گالم گلوچ میں منتقل ہو جائے گا، پھر ماں نظر نہیں آئے گی، بہن نظر نہیں آئے گی، بیٹی نظر نہیں آئے گی، اور یہ مزاج اس وقت معاشرے میں اور گھر میں بنا پڑا ہے۔ بیوی کو گالی بیٹی کے سامنے ماں کی دیتے ہوئے شرم نہیں آتی، ماں بڈھی بیٹھی ہے ماں کو گالیاں دے رہا ہے۔ جس یار کو تو نے 10,000 روپیہ قرضہ دیا وہ یار تیرے سے قرضہ مانگتے ہوئے تجھے بہنوں کی گالیاں دے رہا ہے اور تو ہنس کے دکھا رہا ہے۔ بیٹھکوں کے اندر یار بیٹھے لوڈو کھیلتے ہوئے میرے عزیزو، اگر گیٹی میرے عزیزو کٹ گئی، تاش کھیلتے ہوئے بیٹا آگے پیچھے ہو گیا، کبوتر اڑتے ہوئے آگے پیچھے ہو گیا، بیل آگے پیچھے ہو گیا، مرغا میرے عزیزو اللہ اکبر شرط ہار گیا، بھارے مرغا گالی ماں کو دی جا رہی ہے، ایک گالی انسان ہنستے ہنستے زمین پر دے دے، فرمایا ایسا گندا کلام ہے، ایسا گندا جملہ ہے، اس ایک بندے کے گالی دینے کی وجہ سے ساری کائنات میں خدا کی لعنت برستی رہتی ہے۔ دکانوں پر بیٹھ کر مزاج میرے عزیزو ایسا بنا ہوا، تلخی مزاجی ہمارے اندر آ گئی، رب اکبر کی قسم میں دکانداری سیکھی نہیں، دکاندار بن کے بیٹھ گئے۔ ہر ایک نے اپنی دکان کے اوپر لکھا ہوا ہے خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، واحد کلام واحد دام، زکوٰۃ کے مسئلے پوچھنے والوں، روزے کے مسئلے پوچھنے والوں، یہ بھی تو پوچھو خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، واحد کلام، یہ کاروبار کا کوئی طریقہ کار ہے؟ فرمایا وہ دکاندار جو گاہک کو بیچا ہوا سودا واپس لے لے اور کسی قسم کی ہیل حجت نہ کرے، کسی قسم کا نخرہ نہ کرے۔ دکاندار کے پاس گاہک آیا، یار 4-5 دن پہلے تیرے سے سودا لے کے گیا تھا، یہ سودا میرے مزاج کے مطابق نہیں، اسے واپس لے لے۔ تو دکاندار بغیر ماتھے پر بل چڑھائے وہ سودے کو واپس لے لے اور کہ میاں کوئی بات نہیں، آج نہیں 4 مہینے بعد بھی آتا میں واپس لے لیتا، میرا تو کہیں نہ کہیں بک جاتا۔ فرمایا او لوگو ایسے دکاندار کو خوشخبری سنا دو، قیامت کے دن میں کملی والا اسے اپنے سینے سے لگا کے جنت کے اندر لے کے جاؤں گا۔ فقیر کو اپنے ہاتھ سے صدقہ دینا، دکان کے اوپر بیٹھے ہو ملازم کو کہتے ہو فقیر نو فارغ کر دے، مدرسے والے کو فارغ کر دے، مولوی صاحب میرے عزیزو ہزاروں حدیثوں کا عالم بن کے بیٹھا ہوا ہے، شیخ الحدیث ہے، مدینے کی والے رومال کی پگڑی باندھ کے بیٹھا ہوا ہے، سارا وسیب اس سے جنازے پڑھوا رہا ہے، سارے علاقے والے اس سے نکاح پڑھوا رہے ہیں، 500 روپے کی خاطر زکوٰۃ وہ بھی عشر تیرا، بتا اس کی عزت کا کتنا جنازہ نکالتے ہو؟ مولوی صاحب ذرا پرا ہو کے بھو، مولوی صاحب ذرا پرا ہو کے بھو۔ پھر میرے عزیزوں ملازم کو کہے گا جا مولوی نو ٹور دے رسید، نہ جنا رسید کوئی نہیں، تو ڈکڑا 500 روپے کھا کے بڑے ہو جانا ہے، ایسے تانے دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا صحابی نبینا عمر رسیدہ بوڑھا ہے، دروازے پر فقیر آیا، چرپائی سے لے کے گھر کے دروازے تک آپ نے رسی باندھ رکھی تھی، فقیر کو دینے کے لیے رسی کے سارے خود چل کر فقیر کے پاس جاتے، اپنے ہاتھ سے دے کے جاتے، گھر والے کہنے لگے بابا روٹی کھٹڑے پر، پانی کھٹڑے پر، ہر ضرورت کی چیز چرپائی پہ منگواتا ہے، آتی ہے، فقیر کو دینے کے لیے کہ ہمارے پاس اعتبار نہیں، تیری خیرات تیرا صدقہ دینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ کہ بیٹے دل تو چاہتا ہے کہ کھٹڑے پہ ہر وقت بیٹھا رہوں، میں اٹھ کے نہ جاؤں، لیکن کیا کروں اس چیز نے مجھے مجبور کر دیا۔ میرے سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کانوں سے سنا تھا، آپ نے فرمایا تھا جو فقیر کو اپنے ہاتھ سے دے کے آئے گا اللہ اس دینے والے کو بری موت سے محفوظ فرمائے گا۔ کہاں فقیر کو دینا، کہاں بری موت سے بچنا۔ اسی لیے علماء اکرام نے فرمایا عشق نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔
میرے محترم دوستوں بزرگوں، حضرت مولانا سعد صاحب جب پاکستان آیا کرتے تھے، رائمنڈ کے اجتماع میں فرمایا کرتے تھے، اسی سال سن 2001 میں، یہ 2000 میں ہماری خدمت بھی لگی تھی، مولانا سعد صاحب فرمایا کرتے تھے، ممبر پہ بیٹھ کے فرما رہے تھے، او لوگو سنت دعاؤں کو، مسنون دعاؤں کو یاد کر لو، مسنون دعاؤں کو نہ بھولنا، ہر موقع کی دعا کو یاد کرو، کیونکہ مسنون دعاؤں نے قبولیت کے رستوں کو دیکھا ہوا ہے۔ جب تک انسان کے مزاج میں اللہ شامل نہیں ہو جائیں گے، جاؤ تمہارے کھیروں میں برکت، تمہارے دودھ میں برکت، تمہاری دہی میں برکت، تمہاری فصلوں میں برکت، تمہارے دانوں میں برکت، تمہارے مال مویشیوں میں برکت ہوا کرتی تھی۔ اگلی فصل آ جایا کرتی تھی، پہلے بھڑولے پڑے رہتے تھے، گھر کے اندر مکھن وافر تھا، گھر کے اندر گھی وافر تھا، لیکن کیا تھا، مہنگائی بھی نہیں تھی، اس وقت کے حساب سے بڑی مہنگائی تھی، لیکن بتاؤ دینے والوں کی زبان پہ اللہ کا نام ہوتا تھا، ہاتھ لگانے والوں کی دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا تھا، ملاوٹ کرنے والا ملاوٹ کرنے سے پہلے، اس وقت تو روشنیاں بھی کوئی نہیں تھی، سائیکل موٹر سائیکل نہیں تھا، لیکن اللہ تھا۔ آج میرے عزیزو طرح طرح کے کیمرے آ گئے، لیکن اللہ دل سے نکل گیا ہے، کیمرے لگے کندہ پھر کی کیتا۔ میرے عزیزو جب اللہ تھا تو خدا پاک کی قسم ملاوٹ کرنے والا اللہ اکبر خدا کے آگے رونے لگ جایا کرتا تھا۔ پھر نہ فریج تھے، کوئی چیز غلطی نہیں تھی، کوئی چیز خراب نہیں ہوتی تھی، کوئی چیز سڑا نہیں کرتی تھی، زمین پر گرے ٹکڑے اٹھانا سعادت سمجھتے تھے، اب تو پیروں سے دسترخوان کو ٹھوکرے مارنا میرے شان سمجھتے ہیں۔ اے پکایا اے پکایا اے پکایا، ابے نو ہور کیشا نہیں لبدی، اے پکایا، اماں تجھے پتہ نہیں ابے دی پسند وکار، اے ابے نو کھوا ابے نو کھوا۔ اللہ فرماتے ہیں انگلی نہ مٹکایا کر، یہ انگلیاں، یہ اینگڑیاں، یہ بینگڑیاں کسی اور کے آگے کیا کر۔ جب دیکھتا ہے میرے آگے انگلی اٹھانے لگ جاتا ہے، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، میں بے نیاز ذات ہوں، میں نے بڑے بڑے انگلیاں مٹکانے والوں کی انگلیوں کو توڑ کے رکھ دیا۔ نہیں یقین آتا جو یوں کر کے لوگوں سے باتیں کرتے تھے، جہاں گھروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، میں نے پانی کا گلاس پکڑنے کے قابل بھی نہیں چھوڑا ہے۔ گاڑیاں تیز تیز لے جایا کرتے تھے، لوگوں کے کپڑوں پہ مٹی اڑا کے جانے والوں، اپنی اوقات میں رو، خبردار، یہ زمین میری تجھے امانت دی، یہ ملکیت میری ہے، راج میرا چلے گا، یہ دولت یہ دھن میرا ہے، راج میرا، ملکیت میری تمہیں نے مجھے امانت دی ہے، میں وہ بے نیاز ذات ہوں، اگر میں اپنی آئی پہ آ گیا بس میں تجھے یوں کر کے گھور کے دیکھوں گا۔ جس دن میری گھوری تیرے چہرے پہ پڑ گئی، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، صدارت کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں کو پیمپر بنوا کر بستر پہ نہ لٹا دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ آج لوگوں کی زندگی موت کے فیصلے کرنے والوں، میں وہ بے نیاز ذات ہوں، ایسا گونگا کر دوں گا، 50 سال زندگی گزارنے والی تیری بیوی بھی تیری بات نہیں سمجھ سکے گی، تیری اولاد بات نہیں سمجھ سکے گی، تیرے بچے بات نہیں سمجھ سکیں گے، گود میں اٹھانے والی بھی تیری بات کو نہیں پہچانے گی۔ تنگ آمد بجنگ آمد، پھر تو موت مانگے گا، میں تجھے موت نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر، پھر لوگ تیرے پاس آویں گے اور کہیں گے اللہ آسانی فرما، اللہ آسانی فرما، اللہ بندے تیرا فرما، پھر میں تیرے سے اتنا ناراض ہو جاؤں گا، وقت کے اولیاء تیرے لیے دعا کریں گے، میں ان کی دعا بھی تیرے حق میں قبول نہیں کروں گا۔ آج میرا بندہ سوتے ہوئے تو کہتا اللہ تجھے پتہ نہیں چلتا میں سوتے ہوئے تیرے الا وانتم مسلمون، جب تک پکی میرے سے یاری نہ ہو جائے اور پکی میں یاری کا اعلان نہ کر دوں تو میرے دربار میں آنے کی کوشش نہ کرنا۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، آخری باتوں میں بات کر رہا ہوں، وقت کم ہے، ایمانداری سے بتاؤ، جن کو تم اپنے کندھوں پر اٹھا کے قبرستان لے کے گئے ہو، تمہیں یقین ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا؟ اللہ اکبر، تمہاری اپنی اللہ بات قبول نہیں کرتا، تمہاری سفارش کسی کے حق میں اللہ کیسے قبول فرمائے گا؟ سجا تو ایسا دیا کہ میرے عزیزو، سجا تو ایسا دیا، سوار تو ایسا دیا، پورے علاقے والوں کو رشک آ گیا، کننا سونا پھلا دے ہار پا کے، کننا سونا
کلمے والی چادر اوڑھ کے کتنا سونا، چٹا کپڑ پہن کے کتنا سونا، مدینے کے عطر لگا کے کتنا سونا۔ پھر لے جانے والے بھی سبحان اللہ کلمہ شہادت، کلمہ شہادت، کلمہ شہادت کا نعرہ لگا کے لے کے جا رہے ہیں۔ میرے عزیزو، جب بالکل کسی کام کاج نہ کرنا رہا، نہ بچوں کے لیے، نہ بیوی کے لیے، نہ گھر کے لیے، پھر رو کے کہہ رہے یا اللہ دے حوالے، اللہ دے حوالے۔ اللہ فرماتے جب کارآمد تھا پھر تمہارا تھا، اب بچے کچھ نہیں، میرے پاس لے آئے، اندر کا انجر پنجر ڈھلا ہو گیا، میرے پاس لے آئے، چلو کوئی نہیں تمہارے منہ کی لاج رکھتا ہوں، جیسا لائے میں نے قبول کیا۔ لیکن فرشتوں نے دیکھا کہ اللہ یہاں بھی تیرا بندہ تجھے دھوکہ دے کے چلا گیا۔ کہ میرے فرشتوں کیا ہوا؟ کہ چادر تو وہ اڑا کے لائے جس پہ پورا قرآن لکھا ہوا ہے، اور چادر کے اندر اس کو چھپا کے لائے جسے کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا ہے۔ اتنا بڑا دھوکہ، کتنا بڑا دعویٰ مرنے والے کے وارث کرتے ہیں۔ حضرات ایک اعلان سن گنو، ایک اعلان سن گنو، پھر وہ بیٹا روئے گا۔ اعلان کون کر رہا ہے؟ وقت کا شیخ الحدیث کر رہا ہے۔ اعلان کون کر رہا ہے؟ وقت کا متقی پرہیزگار کر رہا ہے، 50 سال مسجد کے اندر امامت کرنے والا کر رہا ہے۔ کیا اعلان؟ حضرات میت کے وارثوں کی طرف سے اعلان ہے، اگر اس کے باپ نے کسی کا کچھ دینا ہے، بیٹے کہتے ہیں تدفین کے بعد ہمارے سے رابطہ کرے، ہم ادا کریں گے۔ میں نے جھانک کے دیکھا، ابا جان نے کفن میں منہ نکالا کہ مولوی صاحب اس کے باتوں میں نہ آنا، یہ باپ کو دھوکہ دے گیا تو تجھے بھی دھوکہ دے جائے گا۔ میں نے کہا مرنے والے تجھے کیا دھوکہ دے کے گیا کہ مجھے مولوی سے بات کرنے دے، خبردار اس کی بات کا اعتماد نہ کرنا۔ میں بھی اس کی جوانی میں سب کچھ کپوا گیا، اپنا بڑھاپا میں اس کے لیے قربان کر گیا، اپنی جوانیوں میں قربان کر گیا، روڈ ایکسیڈنٹ برداشت کی اس کے لیے، بخار برداشت کی اس کے لیے، ٹوٹی جوتیاں برداشت کی اس کے لیے، پھٹے کپڑے برداشت کی اس کے لیے۔ قسم اٹھا کے وہ زندگی کے اندر 50 مرتبہ عید آئی، میں کسی دن بھی گھر نظر نہ آیا، ریڈی لگا کے کسی چوک میں کھڑا ہوتا تھا، یہ گھر کے اندر مزے کر رہا ہوتا تھا۔ میں تو سمجھا یہ وفا کرے گا، لیکن یہ موت کا وقت میرے سے بے وفائی کر کے چلا گیا۔ میں نے کہا کیا بے وفائی کی؟ کہ پوچھ اس سے، جب میرا آخری وقت تھا قرآن سنانے کا، وقت اس کا تھا، اس نے مجھے قرآن نہ سنایا، ایک رحمان سورہ سنانے کے لیے محلے کے مولوی صاحب کو بلا کے لایا۔ اللہ اکبر، میں مر گیا، قبلے کی طرف منہ کرنے کا کس کا تھا؟ اس نے نہیں کیا۔ مجھے غسل دینے کا کس کا تھا؟ اس نے نہیں دیا۔ مجھے کفن پہنانے کا کس کا تھا؟ اس نے نہیں دیا۔ میرا جنازہ پڑھانے کا کس کا تھا؟ اس نے نہیں دیا۔ مجھے قبر میں اتارنے کا کس کا تھا؟ اس نے نہیں دیا۔ تدفین کے بعد سورہ بقرہ کا رکوع پڑھنے کا کس کا تھا؟ اس نامراد نے نہیں دیا۔ اے لوگو، اس ڈھونگی فراڈیوں کی باتوں میں نہ آنا، یہ مرتے وقت باپ کو دھوکہ دے کے چلا گیا، زندوں تمہیں بھی یہ دھوکہ دے کے چلا جائے گا۔ میں نے کوئی فکر نہیں، میں پترا نے دیے بہت کچھ کر دیتا، میں نے کوئی فکر نہیں، میں بچوں کے لیے بہت کر دیا، اللہ اکبر، لیکن بے فکر ہو کے مریو، کہنا کوئی فکر کوئی نہیں، ہن بھاوے موت آ جاوے میں بچوں لیے بہت کچھ کر دیتا، بے فکر ہو کے نہ مریو، فکر مند ہو کے مریو۔ کیوں؟ اگلا جہان، اللہ اکبر، اللہ پوچھیں گے بچوں کے لیے، یہ نہیں پوچھیں گے کیا چھوڑ کے آیا۔ اللہ فرمائیں گے بتا زندگی کے 50 سالوں میں اپنے لیے کیا لے کے آیا ہے؟ کہ اللہ 50 ورے کہاں؟ کہ جا تیرے ہاتھوں سے، تیرے بچوں کے ہاتھوں سے تیرے قبر کے قطبے پہ میں نے لکھوایا، 1972 میں پیدا ہوا، 2022 میں فوت ہوا، 2018 میں فوت ہوا، کتنی مہلت ملی؟ اللہ 50 سال مہلت ملی۔ میدان معاشر میں اعلان ہوگا، میں نہیں لینے لکھا، اس کا لکھا دیکھ لو، 72 میں پیدا ہوا، 18 میں مرا، کتنا نامراد نکلا، 50 سال کی مہلت دی تھی پھر بھی مجھے راضی کر کے نہیں آیا ہے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، دنیا تھوڑی ہے، جا رہنا کوئی نہیں، اور آخرت زا جائے جہاں سے واپس کوئی نہیں آنا۔ اگر واپس آنا ہوتا تو ذاہبون کہا جاتا، اگر واپس نہیں آنا تو فرمایا راجعون، آیا تھا وہیں واپس لوٹ کے چلا گیا۔ اصل گھر یہ نہیں، اصل گھر وہ ہے، منزل یہ نہیں، منزل وہاں ہے۔ اللہ کی قسم، کامیابی اگر دنیا کامیابی ہوتی تو اللہ اسے چھپا کے رکھتے، اللہ نے دنیا میں کامیابی رکھی نہیں، ظاہر کر دی ہے۔ یہاں کا نقصان عارضی، یہاں کا فائدہ عارضی، یہاں کی عزت عارضی، یہاں کی ذلت عارضی، یہاں کی خوشیاں عارضی، یہاں کی غمیاں عارضی۔ اللہ نے تو میرے عزیزوں کامیابیوں کو پردے میں چھپا رکھا ہے۔ آخری بات، قیامت کا دن ہوگا، اللہ آئیں گے، اپنے عرش کو اللہ یوں کر کے کھولیں گے، اللہ اکبر، جنتیوں کو اللہ پہلا دیدار کرائیں گے، سارے اللہ کا دیدار کر کے حیران آ جائیں گے۔ ایک جنتی سے اللہ کہیں گے ہاں بھائی
کچھ چاہتا ہے کہ نہیں، کچھ چاہیے، کوئی ڈیمانڈ کا کچھ نہیں. پھر کہا جائے گا جاؤ سارے جنتی مشورہ کرو، کچھ چاہیے تو بتاؤ، تمہارے سامنے ہو. ہر جنتی کہے گا کچھ نہیں چاہیے. ایک جنتی آگے بڑھے گا، اللہ یہ سارے کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں دنیا میں تجھے بغیر دیکھے سجدہ کیا تھا، تو نظر نہیں آتا تھا تجھے سجدے کرتے تھے، آج تو نظر آ گیا، اللہ آج سجدہ کرنے کی اجازت دے دے. بن دیکھے سجدہ کرنے کے مزے دیکھ لیے، دیکھ کے سجدہ کرنے کا مزہ چاہتے ہیں. اللہ مسکرا کے کہیں گے کلوا واشربوا ہنیئا، جاؤ جاؤ سجدے جو کرنے تھے ہو گئے. او لوگو آج سجدے کرنے کا وقت ختم ہو گیا، سجدے کے انعام پانے کا وقت شروع ہو گیا ہے. آج کے بعد کوئی سجدہ نہیں ہوگا، آج کے بعد انعام ہی ہوگا. میرے محترم دوستو بزرگو، جنت کے فضائل سناؤ، ممبروں پر گھروں میں سناؤ، تاکہ پتہ لگے گھر بنانے والی کو یہ اصلی گھر نہیں. اصلی گھر تو وہ ہے، یہ وہ اصلی گھر نہیں، یہ نقلی ہے جسے مستری نے بنایا. اصلی گھر وہ ہے جسے اللہ نے بنایا ہوا ہے. رب اکبر کی قسم، اصلی گھر وہ ہے جسے اللہ نے سجایا ہوا ہے. او لوگو اس اصلی گھر کی حقیقت سامنے آئی تو دنیا کے نقلی گھر کی حقیقت بھول جائیں گے. میں بھی اللہ کے دربار میں توبہ کروں، آپ بھی اللہ کے دربار میں توبہ کریں. ڈٹائی سے بہتر ہے توبہ کر لینا، نامرادی سے بہتر ہے معافی مانگ لینا. آج سارے اللہ کے دربار میں معافی مانگو، انشاءاللہ گناہ معاف ہو جائیں گے. اللہ اکبر. وہ تو اپنے بندے کو اتنی بھی زحمت نہیں دیتا کہ ہونٹ ہلا لے، بلکہ کہتا ہے اشاروں میں توبہ کر لے تب بھی معاف فرما لوں گا. سارا مجمع اللہ کے دربار میں معافی مانگے، 3 مرتبہ کہ یا اللہ میری توبہ. قبولیت کا وقت ہے، کہہ دو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ. مطالبہ کیا ہے؟ رب کی دھرتی پر رب کا نظام بنے گا، رب کی دھرتی پر رب کا نظام رہے گا. اس نظام کے تحت آپ کو مجھے زندگی گزارنی پڑے گی. اگر اس نے کہہ دیا بے حیائی حرام ہے تو تجھے قبول کرنا پڑے گا. اس نے کہہ دیا سود حرام ہے تو قبول کرنا پڑے گا. اس نے کہہ دیا نافرمانی میرے عذاب کو لاتی ہے تو ماننا پڑے گا. فرما برداری میری رحمت کو لاتی ہے، ماننا پڑے گا. 5 وقت کی نماز کا حکم دے دیا تو پڑھنی پڑے گی. بیٹی بہو کو پردے کا حکم دے دیا تو کرنا پڑے گا. کیونکہ میرے عزیزو یہ زمین کس کی؟ یہ آسمان کس کا؟ یہ آسمان اور زمین کے نیچے ہم مخلوق کس کے؟ اللہ کے. جب ہے ہی سب کچھ اللہ کا، تو اللہ کی زمین پر، اللہ کے آسمان کی چھت کے نیچے رہ کر اللہ کے بندوں کو اللہ کی مان کے چلنا پڑے گا. سارے مانیں گے انشاءاللہ تعالی. مطالبہ 5 وقت کی نماز کا، سارے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. اور رزق حلال کا، رزق حلال کا. یہ 2 چیزیں دلوں پہ اٹیک کرتی ہیں. نماز کا اثر، اللہ اکبر، اللہ کی محبت کا اثر دل پہ ہوتا ہے. اور میرے عزیزو حرام مال کا اثر دل کے اوپر ہوتا ہے. کیسے؟ یہ مائک میرے سامنے رکھا ہوا ہے، میں پڑھتے پڑھتے ہی ہونٹ یہاں لگاؤں، اللہ نہ کرے اس میں ارتھ ہو، ہلکا سا ارتھ آئے گا میں یوں کر کے ہل جاؤں گا. لگا یہاں لیکن حرارت پورے وجود کے اندر ہوئی. حرام مال کا لقمہ یہاں لگتا ہے، حرکت دل حرکت کے اندر آ جاتا ہے، اٹیک دل کے اوپر ہوتا ہے. جب میرے عزیزو دل پر اٹیک ہو تو انسان کا جسم میرے عزیزو جاندار ہونے کے باوجود بھی بے جان ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے میرے عزیزو اعمال، خوراک کا اثر زبان پر، اور میرے عزیزو مال کا اثر دل کے اوپر ہوتا ہے. کوشش کرنا بھوکے رہنا، سوکھی کھا لینا میرے عزیزو، کسی 2 نمبری کر کسی کا حق دبا کر اور 2 نمبر راستے سے مال کما کر خبردار اپنے گھر میں نہ آنے دینا. رب اکبر کی قسم، اگر حرام مال نے گھر میں رستہ دیکھ لیا تو بیماریوں کو لے کے آئے گا، پریشانیوں کو لے کے آئے گا، مقدموں کو لے کے آئے گا، اللہ کی نافرمانیوں کو لے کے آئے گا. اگر حلال رزق نے گھر کی چوکٹ کو دیکھ لیا تو رحمتوں کو کھینچ کے لائے گا، برکتوں کو لے کے آئے گا، اور موت کے وقت خاتمہ بھی اللہ ایمان پہ فرمائے گا. کوشش کرتے میرے بھائی، اللہ زندگیوں کے اندر برکت دے. وقت تو بڑا دل چاہ رہا تھا بات کرنے کا، لیکن وقت مغرب کا ہو چکا ہے. اب اس وقت آپ کے گھروں کو جانے کا وقت ہے. اللہ نے جتنا کتنا مقدر تھا اللہ نے بات کہلوا دی. اصل بات یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں رہ کے آخرت کی محنت کرنی ہے اور آخرت کی کامیابی پہ نظر رکھنی ہے. منزل ہمارا گھر یہاں نہیں، منزل ہماری جنت ہے. اللہ اس کو پانے کی توفیق عطا فرمائے.